کے متعلق احکام بھی اتارے۔ تو اسی طرح زہار سے متعلق بھی ہے، کبھی ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ بھی میں نے اپنی بیوی کے ساتھ یہ کر لیا ہے تو روزوں کے دنوں میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی 2 مہینے کے روزے رکھو، 60 روزے رکھو۔ وہ تو نہیں رکھ سکتا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں تو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، چلو کوئی صدقہ کریں تو صدقہ بھی میں نہیں کر سکتا، بیت المال سے دیا کہ یہ جو ہے نا کھجوریں لے جاؤ اور صدقہ کر دو، تو کہتا مجھ سے بڑا جو ہے نا اس کا کون حقدار ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور اسے کہا کہ لے جاؤ یار، چلو تم خود رکھ لو اس کو۔ اس کا مطلب ہے کہ یعنی جو انسان کی شخصیت، جو سماج ہے، یعنی اس میں اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کوئی احکام اس کے بعد نہیں ہے کہ اس کو جو ہے نا صدقے کے بعد کوئی حکم نہیں ہے وہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے بھی اور اس کو دے بھی دیا، چلو یار تم خود رکھ لو یہ سب کچھ جو ہے تمہارے پاس۔ تو اس سے یہ میں جو سمجھتا ہوں کہ اسلام میں یا قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں باتیں واضح کی ہیں کہ انسان کی کیفیات، سماج اور اس کے اندر پنپنے والی جو اقدار ہیں ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے چیزوں کو سوچنا ہے کہ آیا اس کے اوپر اس بات کا اطلاق کیا بھی جا سکتا ہے یا ہم اس کی جان لینے کے در پہ ہیں میرے پاس۔ تو مزید اور جیسے ڈاکٹر خضر یاسین صاحب نے فرمایا، ان کے تحفظات بھی جو ہے نا وہ بھی ٹھیک ہیں اور بہت حد تک ٹھیک ہیں۔ اگر ہم اپنی تاریخ کو، اسلامی تاریخ کو دیکھیں تو ہمارے سامنے جو چیز سامنے آتی ہے وہ ان کے جو تحفظات ہیں وہ بالکل کھل کے واضح ہوتے ہیں۔ تو مزید میں کہوں گا، گزارش کروں گا جناب خضر یاسین صاحب سے کہ وہ اپنی جو ہے نا اس پہ مزید روشنی ڈالیں اپنے نقطۂ نظر پہ۔ تو عمار خان ناصر صاحب نے بھی کچھ مثالوں سے باتیں واضح کی ہیں، جلیل علی صاحب نے بھی جو ہے نا مثالوں سے باتیں واضح کی ہیں، تو آپ سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اپنے نقطۂ نظر کو تھوڑا سا مزید واضح کریں، اگر ہو سکے تو چند مثالوں سے بیان کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جناب۔ میں خیر اس کو ایک گفتگو اور مکالمے کی شکل پہ رکھنا چاہ رہا ہوں، میں کاؤنٹر بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ گزارش یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے منزل اخبار کا، تو جو اللہ کی طرف سے جتنے اخبار نازل ہوئے ہیں وہ ماضی کے متعلق، حال کے متعلق ہیں اور مستقبل کے متعلق ہیں، یعنی یہ 3 صورتیں ہیں جو ان احکام سے تعلق رکھتی ہیں۔ ماضی کے جتنے واقعات ہیں کچھ تو وہ ہیں جن کا تعلق ہماری معلوم ہسٹری سے نہیں ہے، وہ ظاہر ہے ایک آسمانی اخبار ہیں اور ہم ان کے متعلق کچھ نہیں جانتے، وہی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اسی کو ہم جانتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ انسانوں کی تاریخ ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آن ورڈ آج تک کی، انسانوں نے اپنے ماضی کو بھی ضبط تحریر میں لایا ہے اور وہ آپ کے سامنے موجود ہے تاریخی ایک حقیقت کے طور پر۔ جب منزل خبر میرے سامنے آتی ہے اور جب منزل خبر کے مقابلے میں ایک رپورٹڈ نیوز یا ایک رپورٹڈ خبر یا ایک مروی خبر میرے سامنے آتی ہے، تو بحیثیت مسلمان کے میرا کام کیا ہوتا ہے کہ میں ان دونوں خبروں میں سے کس کو کس پر پرکھوں، یعنی کس خبر کو میں نے بحیثیت مسلمان کے دیکھنا ہے اور کس خبر کو بحیثیت مسلمان کے میں نے وہ اہمیت نہیں دینی کہ اس خبر کے ہوتے ہوئے مجھے اب مزید ضرورت نہیں ہے کہ میں اسے آگے کوئی اور شکل دے سکتا ہوں۔ تو ماضی کے متعلق جتنی بھی اخبار ہم تک پہنچے ہوئے ہیں ان تمام اخبار کے حوالے سے سب سے زیادہ مستند خبر اگر کوئی ہے تو وہ منزل خبر ہے، سب سے زیادہ مستند خبر کوئی ہے تو منزل خبر ہے۔ اس کے مقابلے میں جتنی بھی مروی اخبار میرے سامنے آئیں گے تو میں مروی اخبار کو تاریخی حقائق کے طور پر لوں گا نا، میں ان کو اس اینگل سے تو نہیں دیکھ سکتا کہ میں اسے قرآن مجید کی پر میں ترجیح دے دوں۔ اور حال کے متعلق جتنی اخبار ہیں، اور ظاہر حال کے متعلق تمام کے تمام اخبار ایسے ہیں جن کے وہاں پھر بھی وہ ہیں، کچھ وہ ہیں جو ہمارے انسانی اس میں آ گئے ہیں، انسانی تاریخ میں آ گئے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو حال کے متعلق ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ بما تعملون بصیر ہے۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق میرے اپنے انسانی دائرے میں نہیں ہے۔ مستقبل کے متعلق بھی اسی طرح سے صورتحال ہے۔ رہ گیا ایک
اہم پوائنٹ جس کی طرف مجھے بہت خاص طور پر توجہ دینی ہے یا دلوانی ہے، گزارش یہ ہے کہ منزل حکم کی ماہیت اپنی روح کے اعتبار سے، اپنے وجود کے اعتبار سے تعبدی ہوتی ہے۔ منزل خبر، منزل حکم کسی بھی حالت میں ہو وہ ہے تعبدی، اس کا تعلق آپ کو عبادت سے دے یا اس کا تعلق معاملات سے ہو، معاشرت سے ہو، ہے وہ اللہ کا حکم، اور آپ کے لیے آپ کی حیثیت بندے کی ہے اور وہ معبود ہے، آپ کی حیثیت بندے کی، اب وہ تعبدی حکم ہی ہے۔ اب ان تعبدی احکام میں کچھ احکام وہ ہیں جن کا تعلق ہماری معاشرت سے ڈائریکٹ نہیں ہوتا، مطلب ہم جا کر عبادت کرتے ہیں تو جو عبادت تعبدی احکام جن کو مطلب خان صاحب نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، جیسے جن کو انہوں نے تعبدی احکام کہا، ان احکام میں بھی، تعبدی احکام میں بھی مروی احکام کے ذریعے ان میں بھی تبدیلی، تغیر اور تبدل کیا گیا کہ منزل احکام جو تھے ان کے اندر کوئی کسی نہ کسی درجے میں مروی سطح پر آ کر مروی احکام کے ذریعے ان میں کوئی تبدیلی آئی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری امت کے اندر ایک بار پھر افتراق پوری طرح سے اور پوری شدت کے ساتھ رونما ہوا تو انہی مروی اخبار سے ہوا، مروی احکام سے ہوا، جو ہمارے ہاں تعبدی احکام تھے، جن کو تعبدی احکام وہ فرما رہے ہیں، انہی تعبدی احکام میں آ کر یہ مسائل پیدا ہوئے۔ دوسرے وہ احکام تھے جن کا تعلق معاشرت سے تھا، جو معاشرت سے جو تعلق ہوتا ہے اس میں بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جن کا مسئلہ ایز اٹ از کو اون کرنا، ایز اٹ از پر عمل کرنا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب بندہ وہاں جو بھی کوئی ہوتا ہے وہاں کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں اپنی اس صورتحال کو اپنے لیے یا کم از کم حکم اللہ پر عمل کرنے کے لیے میں کوئی آسانی پیدا کروں، اور اس آسانی کے لیے پھر وہ حکم اللہ کے اندر جا کر تبدیلی یا اس کے اندر کوئی تغیر یا اس کی معنویت میں کوئی تغیر تبدل کرتا ہے۔ جن احکام کا حوالہ مطلب انہوں نے دیا، مثال کے طور پر جو لیان والا مسئلے کے سلسلے میں، تو گزارش یہ ہے کہ ما قبل دور پہلے جو حکم آیا تھا اس کے اندر ایک مطلق حکم تھا، ما بعد دور میں جو حکم آیا وہ منزل حکم تھا، اور وہ بھی اسی طرح کا منزل حکم تھا جیسے دوسرا تھا۔ اب جتنے بھی احکام اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، جس صورتحال میں وہ احکام آئے یا جس صورتحال کو اس نے ایڈریس کیا ہے، سوالوں کا سوال یہ ہے کہ کیا کسی دور میں بھی وہ سچویشنز حکم کی اسی طرح ایڈریس ہی رہیں گی یا نہیں رہیں گی؟ مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے قذف والا معاملہ ہے، آج قذف اسی طرح سے ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اسی طرح سے اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کے ساتھ کوئی غلط کام ہوتے دیکھتا ہے تو پھر کیا اس کے لیے لیان وہی کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو منزل حکم اپنی ماہیت کے اعتبار سے تعبدی ہوتا ہے اور اس پر تعمیل ابداً اسی طرح سے کی جاتی ہے جیسے ہوتی ہے۔ اب ایک اور مسئلہ جو پیدا ہوتا ہے جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا، جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں وہاں لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا والے، بھائی اللہ کے بندے، وہاں شراب کے حلال اور حرام ہونے کا کوئی مسئلہ زیر بحث ہی نہیں ہے، وہاں تو حکم ہی یہ ہے کہ نماز میں حالت نشے میں قریب مت جاؤ نماز کے، وہاں شراب کے حلال ہونے یا حرام ہونے کو موضوع بحث ہی نہیں بنایا جا رہا، اور آپ کہتے ہیں کہ شراب کو وہاں حلال کر دیا گیا ہے۔ مطلب آپ کم از کم استدلال کرتے وقت تو یہ دیکھ لیں کہ حکم کی اپنی ماہیت کیا ہے۔ حکم تو وہاں کوئی ایسی بات نہیں بتا رہا، حکم تو یہ کہہ رہا ہے کہ حالت نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، نشے کو کوئی حلال نہیں کر رہا، وہ نشے کو حرام نہیں کر رہا، حلال اور حرام کا وہاں کوئی مسئلہ نہیں زیر بحث آ رہا، نشے کے حلال اور حرام کا مسئلہ ہی زیر بحث نہیں، وہاں موضوع بحث نماز کی حالت نماز میں جانے سے پہلے حالت شکر میں ہونے یا حالت شکر میں ہوتے ہوئے نماز میں نہیں جانا، یہ ہے وہاں موضوع۔ اب جس طرف میں خاص طور پر متوجہ کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ تنزیل کے ما انزل اللہ علی نبی کے پہلے مکلف اور مخاطب حضور سید عالم علیہ السلام خود ہیں، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں اور اطاعت میں ان کا مکلف و مخاطب ہوں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پہلے مکلف و مخاطب ہیں، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و اتباع میں اس کا مکلف و مخاطب ہوں۔ اگر میں منزل حکم کے کا مخاطب اور مکلف
یعنی ایڈریسی اور اسائنی پیغمبر علیہ السلام کی اتباع میں کھڑا ہوں، تو میری پھر وہی گزارش ہے کہ آپ مخاطب حکم ہیں، حکم کی طلب کو متعین کرنے کا حق آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ اگر حکم کے مخاطب ہیں، مخاطب حکم آپ ہیں، تو حکم کیا ہے دیا جا رہا ہے وہ دینے والے نے بتانا ہے، اب آگے آپ کا کام اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر حکم والے نے حکم پوری طرح سے آپ تک نہیں پہنچایا تو یہ اس کا قصور ہے، آپ کا قصور نہیں ہے۔ آپ تک حکم کا پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے، آپ کا کام ہو اس حکم پر اسی طرح سے عمل کرنا ہے۔ تو مابعد دور میں جو ایک بہت حیران کن ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ تھی کہ جتنے بھی اجتہادی احکام آئے یا اجتہاد اور قیاس کیا گیا، اسے یہ بلا وجہ فرض کر لیا گیا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تسلسل ہے یا نبوت کی توسیع ہے۔ وہ نہ نبوت کا تسلسل تھا نہ نبوت کی توسیع تھی، ختم نبوت ہو چکا تھا۔ مابعد دور میں آنے والے جتنے بھی مسائل تھے اس دور کے مسلمانوں نے اپنے طور سے اسے حل کرنا ہے۔ میں اس لیے پہلے بھی شاید عرض کر چکا ہوں، اجماع جس کا معنی بھی مطلب بہت حد تک اب فساد کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں، یا قیاس اور اجتہاد جو ہے وہ در حقیقت مسلم معاشرت کی عمرانی ضرورت ہے، اور اسی طرح سے عمرانی ضرورت ہے جیسے دنیا کی ہر معاشرت کی عمرانی ضرورت ہوتی ہے، ہماری بھی اسی طرح سے عمرانی ضرورت ہے۔ ہم اپنے مسائل حل کریں گے، لیکن یہ خیال کرنا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی کنٹینیوٹی ہے، پیغمبر علیہ السلام کی نبوت کی ایکسٹینشن ہے، یہ نہیں ہے، اس کا کوئی چانس نہیں ہے۔ مابعد دور میں مسلمانوں نے ہی جن مسائل کو حل کیا وہ مسلمانوں نے حل کیا ہے۔ مسلمانوں کا اتحاد نہیں، ابو بکر صدیق کا نہیں ہے، عمر فاروق کا نہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضور سید عالم علیہ السلام کا اجتہاد بھی تنزیل میں شامل نہیں ہے، تنزیلات ربانیہ میں نبی علیہ السلام کا اجتہاد بھی شامل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا تھا آپ اس کے مکلف اور مخاطب تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے اتحاد سے اس میں ترمیم و تنسیخ نہیں کر سکتے تھے، نہ آپ علیہ السلام اس میں توسیع فرما سکتے تھے، تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے تھے۔ تو مابعد دور میں تو جتنی بھی خبریں آپ تک پہنچی ہیں، مجھ تک آئی ہیں، ٹھیک ہے، مجھے تاریخ پر کوئی مسئلہ نہیں درپیش، مطلب تاریخی اخبار ہیں، لیکن منزل خبر کے مقابلے میں جب کوئی ایک مروی خبر میرے سامنے آئے گی تو آپ کا کیا خیال ہے میں اسے کس تناظر میں دیکھوں گا؟ منزل خبر کو سائڈ پر رکھ دوں گا، یا یہ کروں گا کہ منزل خبر میں کسی نہ کسی درجے میں منزل حکم کے اندر کسی نہ کسی درجے میں مجھے یاد پہنچتا ہے کہ میں اکارڈنگ ٹو سچویشن اس کو ریوائز کروں؟ نہیں جناب، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ منزل احکام جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو چکے، پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں ختم وحی ہو چکا، وحی ختم ہو چکی ہے۔ مابعد دور میں مسلمانوں نے سوچا ہے، جو کچھ مسلمانوں نے سوچا ہے وہ ایک انسان کی سوچ ہے، مسلمان انسان کی سوچ ہے، وہ نبوت کا نہ تسلسل ہے نہ نبوت کی توسیع ہے۔ ہم نے یہ فرض کر لیا ہے کہ مابعد دور میں، یعنی اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ حنفیت پیغمبر علیہ السلام کی نبوت کی ایک شکل بن چکی ہے، شافیت نبی علیہ السلام کی نبوت کی ایک شکل بن چکی ہے، حنبلیت نبی علیہ السلام کی نبوت کی ایک ڈیٹیلڈ فارم بن چکی ہے۔ جناب والا، حنفیت، شافیت، سلفیت وغیرہ جتنے کچھ بھی ہیں، یہ سب کے سب انسان کے اجتہادات ہیں، انسانی غور و فکر کے نتائج ہیں، اس کا تعلق تنزیل سے نہیں ہے، اور نہ ہی یہ تنزیل کا حصہ ہیں۔ منزل احکام جیسے ہیں اسی طرح سے رہیں گے، ان پر عمل اسی طرح سے کیا جائے گا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ مابعد دور میں جتنے بھی اس کے سوا، ان سے باہر جتنے بھی احکام ہیں مسلمان اپنے طور سے حل کریں گے، اور یقیناً کرتے رہیں گے۔ دنیا میں مسلمان ہی نہیں کر رہے حل، دنیا کا ہر معاشرت اسی طرح سے کر رہی ہوتی ہے، ہر مہذب معاشرت میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ پرابلم وہاں پیدا ہوتی ہے جب آپ نے مسلمانوں کے اتحاد کو یا قیاس کو یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تسلسل ہے۔ تو میں معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ یہ نبوت کا تسلسل نہیں ہے، یہ نبوت کی توسیع نہیں ہے۔ نبوت جو کچھ تھی وہ ادھر ہی ختم ہو چکی ہے۔ مابعد دور میں مسلمانوں نے سوچا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ کیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ تھا۔ مابعد دور میں ہو سکتا ہے کہ بنو امیہ کو آ کر اس میں کوئی تبدیلی کرنی پڑی ہو، بنو عباس کو کوئی تبدیلی کرنی پڑی ہو، بنو فاطمہ کو کوئی تبدیلی کرنی پڑی ہو، مابعد کے سلاطین کو کوئی تبدیلی کرنی پڑی ہو، لیکن اس تبدیلی کے حق کو تنزیلات ربانیہ میں مداخلت کا ایک عنصر بنا لینا، یا یہ سمجھنا کہ ما انزل اللہ علی نبی میں
ہمیں اسی طرح سے عمل کرنے کی ضرورت نہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ تو نہیں جناب، میں پھر یہ عرض کروں گا، پھر آپ مکالمے کی فضا کو ختم کر رہے ہیں، مکالمہ نہیں رہے گا. جی یہ عرض کرنا. سر آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی، اور میرا خیال ہے کہ جتنے بھی ہمارے ساتھ اساتذہ کرام موجود ہیں، اور کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ کسی بھی قسم کا کوئی اجتہاد یا عمرانی ضرورت کے تحت کیا گیا فیصلہ یا اجماع وہ نبوت کا تسلسل ہے. آپ اس سے بہتر سوچ سکتے ہیں، آپ سوچئے، لیکن اس کے ایک علیحدہ سے ایک 1.5 اینٹ کا محلہ بنا لینا اس کے اوپر، وہ میرا خیال ہے کہ اس سے ایک تفریق کی فضا قائم ہوتی ہے، اس سے وہ جو اجتماعی ایک جو روح ہے وہ متاثر ہوتی ہے. تو اس حوالے سے تو بات کو دیکھا جا سکتا ہے. دوسرا ہے کہ تسلسل، جیسے آج جیسے وہ زنا کے معاملے میں ہے، آج یعنی اس کے لیے 4 گواہ لائیں گے، تو اس کے لیے 4 گواہ لانے کی جو یعنی جو پیچھے حکمت ہے کبھی وہ یہی ہوگی نا کہ بات شیور ہو جائے، کہ کوئی کسی کے اوپر ایسے بہتان نہ لگا دے. لیکن آج ہم جس دور میں ہیں ابھی، وہاں پر سائنسی بنیادوں پر علمی حوالے سے ہمارے پاس بہت سے ایسی چیزیں موجود ہیں جن سے ہم یہ چیز کا پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ کیا واقعی یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو آج جو ہماری عمرانی ضرورت ہے اس کے تحت ضروری ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو کاؤنٹر کرنا چاہیے، ان کے اوپر جو ہے نا ہمیں غور کرنا چاہیے. اگر ہم نہیں کرتے غور تو اس سے ہم وہ چیز حاصل نہیں کر سکتے جو اسلام کی منشا ہے. یعنی ہم ایک چیز جو ہے آج دیکھ لیں کہ، اور دوسرا جو ہے کہ یہ تدبر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکام دیے، حکم دیے، اب حکم کے ساتھ ہمیں تدبر کا بھی کہا. یعنی یہ جو تدبر ہے، یہ تدبر انسان کی عمرانی اور اس کی تمدنی، اس کی فکری اور ان سب چیزوں کا پیش نظر رکھتے ہوئے اس کو دیا گیا ہے، اس کی آزادی دی گئی تاکہ وہ غور کرے، وہ سوچے. یہ نہیں اگر ان کو اسی طرح یعنی کسی چیز کے اوپر پابند ہی کرنا تھا کہ جب کوئی بات آتی ہے تو بس اس کے اوپر مر جاؤ، تو پھر جو بات ہوتی تو پھر وہ اس طرح سے بیان نہیں ہوتا کہ اس کا تدبر، تفکر، اس کی جو ہے نا عقل والے نہیں ہو، کوئی جاہل ہو، غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہو. قرآن مجید کس طرح سے خطاب کرتا ہے کہ بار بار جھنجھوڑتا ہے انسان کو، سوچو تمہارے دل مردہ ہو چکے ہیں کیا. یعنی کوئی ایسا شخص جو سوچتا نہیں ہے، غور نہیں کرتا، اس کو مردہ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ یہ تو مردہ ہیں، ان مردوں کو آپ اپنی بات نہیں پہنچا سکتے، جو لوگ سوچ نہیں سکتے ان کو آپ کیا بات پہنچائیں. تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ تسلسل نبوت نہیں ہے، اور نہ ہی اسے کوئی تسلسل نبوت سمجھتا ہے. یہ ایک عمرانی ضرورت ہے، تمدنی ضرورت ہے، اور یہ لازماً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی دیا گیا ہے انسان کو. اور اس کے اوپر مزید میں جلیل علی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنی بات کو جاری رکھیں اور مزید واضح کریں بات کو. جی بہت محبت سر، بہت محبت. ایک آپ بات نے دیکھی آپ نے سر، عمار صاحب نے بھی، عباسی صاحب، مثالیں دے کر بات کی ہے جی کنکریٹ. سر. میں نے بھی 3-4 مثالیں دے کے بات کی تھی. اگر خضر صاحب یہ نشاندہی کریں کہ فلاں بات منزل تھی اور اس میں یہ اضافہ کر دیا گیا ہے اور اس کو حصہ بنا دیا گیا ہے بلیف کا، تو زیادہ کارآمد بات ہوتی. اگر ایسا بلیف کا کوئی حصہ بنا دیا جائے ہوتا تو 31واں سپارہ بھی آ جاتا، 32واں بھی آ جاتا لوگوں کی طرف سے. ایسا نہیں، کسی نے زیر زبر کا اضافہ نہیں کیا، کمی نہیں کی قرآن مجید میں. اچھا، یہ بات بھی میں ایگری کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ مسلمان معاشرت اس بات میں آزاد ہے کہ جو کچھ بیان ہو چکا ہے لٹرلی اس سے ہٹ کر جو مرضی فیصلے کرتی رہے. نہیں جناب، ایک مسلمان اس بات کا پابند ہے کہ جو بھی کوئی نیا فیصلہ وہ کرے، جس بات کا بیان قرآن میں یا حدیث میں نہیں ہوا ہوگا، تو وہ اس کو قرآن اور حدیث کی اسپرٹ کے مطابق اس سے ہم آہنگ کر کے فیصلہ کرنا پڑے گا. اپنی آزادی سے وہ کوئی فیصلہ نہیں کرتا، اسے کم از کم ریلیٹ کرنا. یہ تو ہوگی وہ باتیں. ایک بات کا جواب آپ نے دے دیا ہے ان کا کہ بھئی کسی نے نبوت شامل نہیں کی، اضافہ نہیں کیا. دوسری بات میں نے یہ کر دی.
تو اس کو تو میں نپٹا دیا یہیں. اب میں کچھ اپنی باتیں کرنا چاہتا ہوں. سر بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں نے جیسے پہلے کہا ایک نامیاتی وحدت ہے. وہ بات بھی ذرا جاتے جاتے میں وہ بھی کر دوں. بڑی تائید کر دی میری خضر صاحب نے یہ کہہ کے کہ یہ آیت جو ہے مت جاؤ نماز کے پاس اگر تم نشے میں ہو، یہ قطعی اس بات کا حکم دے رہی ہے. میں نے یہی کہا تھا. یہ تاریخ سے نکل کر بات کر رہے ہیں اس وقت. اگر تاریخ کے اندر رہ کر بات کرتے تو یہ آیت آئی ہے قطعی حرمت کے حکم سے پہلے، تو اس کا مطلب جائز تھی. ٹھیک ہے. تو میں نے بھی یہی کہا تھا کہ تاریخ سے نکلیں تو یہ ابدی حکم ہے. میں نے یہ کہا تھا اور بڑی مہربانی ان کی میری تائید ہو گئی. اچھا اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید ایک نامیاتی وحدت. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، مجھے معاف کیجئے گا یہ مثال دیتے وقت. ایک بڑے شاعر کو، وارث شاہ کو، شیکسپیئر کو، اقبال کو، باہو کو بندہ شروع سے لے کر آخر تک پڑھ لے تو وہ نہیں رہتا جو اس کو پڑھنے سے پہلے تھا. قرآن مجید تو اللہ کا کلام ہے. یہ میرا یقین اور ایمان ہے کہ اس کو سمجھ کر ترجمے کے ساتھ ہی صحیح، ہمارے پاس جو طریقہ کار ہے یہی ہے. میں تو عربی کا منتہی نہیں ہو سکتا، میں تو اردو میں ہی سمجھوں. اسے الف لام میم سے لے کر والناس تک ایک دفعہ پڑھ لے اور ایسے ہی پڑھ لے کہ جیسے اللہ میاں اس سے مخاطب ہے، تو وہ آخر تک جب پہنچے گا والناس تک تو وہ نہیں رہے گا جو اس کو پڑھنے سے پہلے تھا. اور مزید یہ کہ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ وہ انسان کے اندر ایک ایسا معیار دانش پیدا کر دیتا ہے کہ اچھائی اور برائی کے اندر اس کی جو تمیز کرنے کا احساس ہے وہ ریفائن ہو چکا ہوتا ہے. قرآن مجید پڑھنے کے بعد اسے بہت ساری باتوں میں تمیز کا جو ہے اس کا ڈیلیکیسی، اس کی تمیز کی پڑ چکی ہوتی. اس کا جو انکار کرے میں اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتا کہ قرآن مجید یہ وزڈم نہ دیتا ہو الف لام میم سے لے کر والناس تک پڑھ. یہ انسان، ہاں اس میں فرق ہو سکتا ہے کہ کسی کے اندر یہ صلاحیت زیادہ پیدا ہو سکتی ہے، کسی کے اندر کم، مگر یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ تبدیلی نہ آئے. تو اب ہمارا انٹلیکچوئلز کا کام کیا ہے؟ انٹلیکچوئلز کا کام یہ ہے کہ اس قرآن مجید جو ایک وحدت ہے اور اس کا ایک نیوکلیس ہے، بڑی کلیدی تعلیمات بھی اس میں موجود ہیں. تو وہ کوئی بھی بات، کوئی کنسپٹ فارمیشن کرنا چاہتا ہے تو وہ انٹرنل کنسسٹنسی کا اصول جو ہے اس کا اطلاق کر کے وہ کرے گا. یعنی داخلی ہم آہنگی کے ساتھ وہ بات کرے گا. جو وہ نتیجہ نکال رہا ہے قرآن کی کوئی بولڈ، کوئی واضح، کوئی جلی تعلیم جو ہے اس کے خلاف نہ جا رہی، وہ اس کا پابند ہوگا. اور اب کتنی بھی اچھے طریقے سے کسی ایک بندے نے کوئی فہم قرآن کا پیدا کر کے کوئی بات کر لی کسی بھی مسئلے کے بارے میں، چاہے وہ پہلے والا مسئلہ ہے چاہے بعد والا مسئلہ ہے، تو کیا اس اکیلے شخص کی بات دوسروں کے لیے بائنڈنگ ہو گئی؟ نہیں، اس کی بات بائنڈنگ نہیں ہوگی، پھر تو وہ من جانب اللہ ہو جائے گی. وہ یہی ایک طریقہ ہے کہ اس میں کنسنسس بلڈ کیا جائے گا. جو مرضی لفظ بولتے ہیں، آپ اجماع بول رہے ہیں، اتفاق بول رہے ہیں، جو مرضی، اس میں اتفاق. اچھا اب اتفاق کس کا؟ یہ میں نے ایک مسئلہ چھیڑا تھا، یہ عمرانی مسئلہ ہے. تاریخ کے مختلف ادوار میں اتفاق کا دائرہ ایکسپینڈ ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کی کوئی نفی نہیں کر سکتی. جب قبائلی زمانہ تھا تو چند سردار مل کے فیصلہ کر لیتے تھے تو سارے قبول کر لیتے تھے. جب ایک قبیلے میں فیصلہ ہوتا تھا تو اس کے کچھ پنچ جو تھے وہ مل کے فیصلہ کر لیتے، سب کو قابل قبول ہو جاتا. بھائی معاشرت بدل گئی. آج نالج میرے گھر میں میری ٹی وی اسکرین مجھے فراہم کر رہی ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ تاریخ کا جبر تھا کہ ڈیموکریسی آئی. تو ڈیموکریسی سے کوئی لفظ سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. میں ثابت کر سکتا ہوں کہ مسلم معاشروں کا جو کلیکٹیو رائے ہے وہ غیر مسلم معاشروں سے زیادہ مثبت، زیادہ خیر کی طرف وزن ڈالنے والی ہے. اگر کہیں تو میں اس پر 1 گھنٹہ گفتگو کروں گا، نہیں تو میں صرف اتنا اپنے قریب دیکھ لیں. آپ ہندوستان سے آزاد ہو کے آپ نے ایک الگ ملک بنایا. 2-3 باتیں میں صرف کرنا چاہتا ہوں، آپ کو فرق پتہ چل جائے گا. آپ کے ملک میں 10 سال جو اپنا ماشاء اللہ لگتے رہے،
اور ملائیت کی پرورش ہوتی رہی، مگر یہ پاکستانی لوگ جو ہیں وہ ملائیت کو 5% ووٹ بھی نہیں دیتے. آپ نے دیکھا کہ ادھر سیکولرزم 72 سال 73 سال پریچ ہوا وداؤٹ بریک